ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آج ایک بار پھر دوسری مرتبہ افغانستان سے پاکستان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ناظرین یہ کس علاقے کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر، ایران کو عراق میں بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ ایرانی جو پراکسیز ہیں اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ عراق کی حکومت نے سنایا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیدھے ہو گئے، اور ایک بہت بڑا کنفلکٹ جو ہے وہ بن گیا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان۔ اس کے تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات ہیں وہ تو دن بدن خراب ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے مغرب میں پاکستان کے اوپر حملوں میں تیزی آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا پریویس ویلاگ کے اندر، کہ پاکستان کی جانب سے کچھ فیصلے تو کیے گئے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ نمک حرام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان فیصلوں میں تاخیر نہ کرے، بلکہ ود ان نو ٹائم جو ہے ان افغانیوں کو، جو ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کو تباہ و برباد کریں۔ ناظرین آج ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ پہلے 5 ڈرونز کا حملہ ہوا تھا، وہ حملہ پاکستان نے ناکام بنایا، جس میں سے ایک جو ڈرون ہے وہ چمن کے علاقے کے اندر گرا، حالانکہ وہ ناکارہ بنا کے گرایا گیا تھا، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ دیگر جو ہیں وہ باقی جو ہیں وہ 3 ڈرونز کو مکمل طور پہ 4 کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ آج ناظرین ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان سے اب افغانستان جو ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جنگ چھیڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغانستان ہے وہاں پر بھارتی اثر و رسوخ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور آج انڈین میڈیا پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فوج انڈین بارڈر سے ہٹا کے تو مغربی بارڈر پہ لگا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس اتنی فوج ہے کہ آپ کا بھی منہ بند کر سکے، اور DGISPR نے کہا تھا کہ جہاں جہاں سے جیسے جیسے آنا ہے تو وہاں سے آ جاؤ، تو تمہیں ایک دفعہ مزہ کرا دیں گے، اور بالکل پاکستان مکمل طور پہ تیار بھی ہے۔ اب ناظرین جو حملہ ہوا ہے یہ ضلع خیبر کے اندر، خیبر پختونخوا میں ملا غوری کا علاقہ ہے، ملا غوری کے ایریا کے اندر ایک ڈرون جو ہے وہ اس کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ اس کو الیکٹرونک وارفیئر کے ذریعے ناکارہ بنا کے گرا دیا گیا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے کہ مغربی بارڈر سے مسلسل پاکستان کے اوپر ہوتے ہوئے یہ ڈرون اٹیک کسی بڑی اور خوفناک جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب افغانستان یا تو خود چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اوپنلی حملہ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر کر دے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو مغربی جو مشرقی محاذ ہے وہاں پر بھی بھارت جو ہے وہ محدود پیمانے پہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے، خاص طور پہ جو وہاں پہ اس وقت مودی سرکار ہے اس کے اندرونی مسائل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب عوام کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی کنفلکٹ شروع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ویسے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاں سے آزاد کشمیر کے بارڈر کے اوپر جنگ چھیڑی جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستان تو مکمل طور پہ تیار ہے ہی، چائنا نے بھی بڑے پیمانے پہ تیاریاں کر رکھی ہیں، اور کچھ بھارت کے اندر جو اس وقت آزادی پسند قوتیں ہیں وہ بھی انتظار اسی بات کا کر رہی ہیں کہ کب بھارت پاکستان کے ساتھ پنگا لے اور پھر جو ہے وہ اسے سرپرائز دیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ ہے اس وقت مشرق وسطیٰ سے۔ ناظرین عراق میں ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ عراق کے جو اسپیکر پارلیمنٹ ہیں ان کو پراسرار طور پہ گرفتار کیا گیا، حالانکہ جو عراق کے اندر ہے وہ پرو ایران گورنمنٹ ہے، ایران کے جو ہے وہ حمایتی لوگ ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا جو دباؤ ہے وہاں پہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، امریکن فورسز کی وہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ بہت غیر معمولی حد تک بڑھتی جا رہی ہیں، جس کے بعد ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں
کہ ناظرین امریکہ کے پریشر پہ جو علی الزیدی ہیں جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے عراق کے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ فوری طور پہ یہ 20 ستمبر تک جو ہے وہ تمام کے تمام جو پرو ایران وہاں پہ جو گروپس ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں، ہم انہیں ڈس آرم کر دیں گے۔ ناظرین یہی کچھ جو ہے وہ لبنان کے اندر کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے لبنان گورنمنٹ کے تعاون سے۔ اب جو ہے وہ عراق کے اندر یہ کیا جا رہا ہے۔ عراق کے اندر ایران کی حمایت یافتہ جو تنظیمیں اس میں ارشد الشعبی جو ہے وہ سب سے قابل ذکر ہے، اور کافی زیادہ وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا پولیسنگ سسٹم سارا جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو ارشد الشعبی جو ہے اس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں بھی ڈسارم کیا جا رہا ہے۔ ایران کا جو میڈل ایسٹ کے اندر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی اسے کوشش کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب کسی صورت ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کو مضبوط نہیں دیکھ سکتا۔ اسی وجہ سے لبنان کے اندر بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو اسرائیل کو 55 کے قریب گاؤں جو ہے وہ دے دیے جائیں، اور ایک پیس ایگریمنٹ جو ہے لبنان حکومت کر لے، جس کی اس وقت جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے لبنان کی جو حزب اللہ ہے اور حزب اللہ کے حمایتی جو گروپس ہیں ان کی جانب سے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ وہ ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ صف بندیاں کر رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں سعودی عرب نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ اب ہماری جو اڈے ہیں، جو ہمارے ایئر بیسز ہیں، ان کو امریکہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ ناظرین امریکہ کو سعودی عرب کی جانب سے بن سلمان کی جانب سے پہلی بار کورا چٹا جواب دیا گیا ہے، بلکہ مستقبل میں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ بھی سعودی عرب سے ختم ہونے والے ہیں، اور اس میں ناظرین ایسے میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کی اہمیت بہت غیر معمولی حد تک بڑھ جائے گی، اور پاکستان جو ہے وہ قطر ہے، سعودی عرب ہے، اسی طرح سے جو دیگر اہم ترین ایریاز ہیں، اہم ممالک ہیں، اس میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت تمام کے تمام عرب ممالک اس بات کو جان چکے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی امریکہ کے یہ بس میں ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کو روک سکے۔ امریکہ ابھی کچھ تازہ ترین معاملات جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خطرات اس بات کے موجود ہیں کہ دونوں طرف عدم اعتماد کی وجہ سے یہ مذاکرات بہت کامیاب یا بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے میں سعودی عرب نے امریکہ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے اور علاقائی ممالک جو ہیں وہ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر ایک نیا اتحاد جو ہے وہ بھی بنانے جا رہا ہے، جس کی خواہش کا اظہار جو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے پاکستان کے دورے کے موقع پہ کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔